شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کے بعد مرا، اس کے بعد شداد لعین بادشاہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے کہا، اے شداد، خدا تجھے فرماتا کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی، اور 1000 گنج تو نے پائے، اور 1000 حوریں خوبصورت تو نے پائیں، اور 1000 لشکر تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا بجا لا، اس کو واحد جان، اور بھی خدا تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا، اور اس کو بے حساب قیامت میں لے جائے گا، اور بے حساب بے کھٹکے جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب باتیں اچھی اچھی راہ نجات کی بتائیں، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا، اور کہا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دکھاتا ہے؟ میں نے صفت بہشت کی سنی ہے، میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناؤں گا، اور اس میں جا کر رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے امیر امراؤں کو حکم دیا کہ 3000 استاد کا پرکار، اور ہر ایک کے ساتھ 100 مرد کاریگر مقرر ہوں، اور سارے ملک کا گنج و خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ پہلے 40,000 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنائے بہشت کی درستگی کی گئی، اور دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنائی گئیں، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سے بنائے۔ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے سے بنائے تھے، اور پتیاں اس میں زمرد و زبرجد سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس میں یاقوت سرخ کی تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے ہوئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں لاکھ لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی پر 1000 خوان، اور ہر خوان میں اقسام طرح کی نعمتیں رکھی تھیں، اور خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں کام اس کا انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا جاتا کہ درہم بھر چاندی اگر کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑو، بہشت میں داخل کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت، غریب مسکین، کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں صرف 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اس سے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی، میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے اس درہم چاندی کے اور میرے پاس کچھ نہیں، یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں یہ فریاد کی، یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر، اور اسے تو دفع کر۔ آہو فریاد اس کی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوئی۔ شداد نے سارے ملک کی لڑکیاں اور لڑکیاں خوبصورت خوبصورت دیکھ کر دمشق میں جمع کیا تھا کہ ماند حور و غلمان کے بہشت میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ 10 برس تک وہ کافر قصد کرتا رہا تاکہ بہشت کو جا کر دیکھے، مگر خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ بہشت میں جائے۔ ایک روز 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا۔ جب بہشت کے نزدیک جا پہنچا، غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت کے اندر جائے۔ وہیں بہشت کے آستانے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو ذرا مہلت دے تو میں اپنے بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو بہشت میں جائے، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، میں گھوڑے سے اتروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں رہا، اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض ہوئی۔ وہ مردود دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور کی آواز کی کہ سب ساتھ اس کے ہلاک ہو گئے، ایک لقمہ کھانے کی فرصت بھی اسے نہ ملی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک،
ادنا، اعلیٰ، فقیر، امیر، تمام ملک کے ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا تاکہ قیامت تک کچھ اس کا اثر باقی نہ رہے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر بھیجا۔